اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے پچھلے سبق میں اجماع کے حوالے سے پڑھا تھا کہ مصادر شریعت جو ہیں ان میں بنیادی قرآن مجید ہے، پھر حدیث رسول ہے، پھر تیسرا اجماع ہے، اور یہ چوتھا ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، قیاس۔ تو قیاس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ماپنا یا اندازہ کرنا۔ جیسے قاس الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ماپنا، یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے قسط الارض بالمتر، میں نے زمین کو میٹر سے ماپا۔ تو ماپنا یا دوسرا معنی ہے موازنہ کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ علم فلان لا یقاس بعلم فلان، فلان کا علم فلان کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لا یقاس یہ قیاس کا لفظ ہے، موازنہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ ہے الحاق الفرع بالاصل فی الحکم لعلت مشترکۃ بینہما، فرع کو اصل کے ساتھ حکم میں شامل کر دینا، لعلت مشترکۃ بینہما، دونوں میں مشترک علت کی بنا پر۔ یعنی دیکھیں اس میں چار چیزیں تعریف میں آ رہی ہیں۔ ایک ہے الحاق الفرع بالاصل، فرع اور اصل دو چیزیں ہو گئی۔ الحاق الفرع، فرع کو بالاصل، اصل کے ساتھ ملانا، فی الحکم، حکم میں، یہ حکم تیسری چیز آ گئی۔ اور پھر ہے لعلت مشترکۃ بینہما، مشترک علت کی بنا پر یہ چوتھی چیز آ گئی۔ تو اسی لیے قیاس کے چار ارکان بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی تعریف میں جو چار ارکان بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک اصل ہے، جو ہم نے کہا ہے الحاق الفرع بالاصل، فرع کو اصل کے ساتھ ملانا۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس پر قیاس کیا جاتا ہے وہ چیز جس کا حکم ہمیں شریعت سے ثابت ملتا ہے، تو وہ اصل ہوگی جس کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ اور وہ چیز جس کا حکم کتاب و سنت میں واضح بیان نہیں ہوا، اس کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کا حکم بیان ہوا۔ تو یہ جس کا حکم بیان نہیں ہوا یہ فرع ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ علت، یعنی وہ مشترک وصف۔ اصل میں وہ حکم کیوں تھا؟ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، اگرچہ ان کا نام تو شریعت نے نہیں لیا کہ وہ بھی، ان کا حکم بھی وہی ہے، لیکن اس میں بھی علت اور سبب جو ہے وہ وہی ہے جو اصل جس کا حکم بیان ہوا ہے۔ تو یہ سبب، یہ علت جو ہے، مشترک وصف جو دونوں میں پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علت۔ اور حکم شریعت کا جو اس کے بارے میں اس کو حرام قرار دیا ہے یا اس کو واجب قرار دیا ہے یا اس سے روکا ہے، جو بھی ہے وہ اس کا حکم ہے۔ مثالوں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، شراب حرام ہے، اس کا حکم ہمیں قرآن سے مل گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب
والازلام رجس من عمل الشیطان، خمر شراب یہ حرام ہے، حکم ہمیں مل گیا قرآن سے، تو یہ شراب کیا ہو گئی؟ اصل جس کا حکم شریعت میں موجود ہے، اور اس کی فرع یعنی جس کا حکم بیان نہیں ہوا، وہ بھنگ کا نام کہیں حدیث میں نہیں آئے گا یا قرآن میں کہ یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی یہ نشے کی جو جدید صورتیں ہیں، افیون ہے، چرس ہے، یہ شیشہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نئی چیزیں نکل آئی ہیں جن کا نام شریعت میں کوئی باقاعدہ بیان نہیں ہوا، لیکن ان میں بھی علت وہی ہے، وصف وہی ہے، نشہ۔ تو اب شراب پر قیاس کیا ہے ہم نے بھنگ کو، شیشے کو، یہ چرس کو، جتنے اس طرح کے نئے نشے آئیں گے، کیوں جی؟ کہ علت مشترک ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اور پھر ہے فی الحکم، ملانا کس میں ہے؟ حکم میں۔ جو حکم شراب کا ہے وہ کیا تھا؟ حرمت، وہ حرام ہے، وہی حکم لگا دینا ہے فرع پر، یہ ہم چرس پر، فیون پر یہی حکم لگائیں گے۔ اسی طرح شریعت میں ایک حکم بیان ہوا کہ جو شخص اپنے جس کا اس نے وارث بننا ہے نا، اگر اس کو قتل کر دے تو یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ شخص جس نے وارث بننا ہے، اگر یہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ اصل ہو گیا۔ اب اس میں علت ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ ہے حرام طریقے سے وقت سے پہلے ایک چیز کے حصول کی کوشش کرنا۔ یہ کہتا ہے یہ مرے تو تاکہ مجھے مل جائے، وہ اس لیے پہلے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہی حکم فرع وصیت اگر کسی نے کر دی ہے، منہ بولا بیٹا گھر میں، لے پالک بیٹا گھر میں، اس کو پالا اولاد نہیں تھی، اور یہ وراثت اس کے نام لگا گیا، اپنی جائیداد ساری، کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے اس کو ملنا، اگرچہ شرن وہ ایک تہائی تک لگا سکتا ہے جو اصول ہے، یا زندگی میں جو ہے اس نے اس کو دے دیا کچھ، تو اب یہ کہتا ہے کہ وہ تہائی بھی جو میں نے لینا ہے تو میں کیوں انتظار کروں؟ بابا مرتا ہی نہیں ہے، یہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے محروم ہوگا۔ کیوں جی؟ قرآن میں تو نہیں آیا یہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا، وہاں تو وراثت کی بات آئی ہے، وصیت کی بات تو نہیں آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سبب تو ایک ہی ہے، دونوں میں مقصد تو اس کا ہے، وہ وراثت کا پہلے حصول، اور اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ حرام اس نے اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا وہی حکم جو یہ شخص جس کا وارث بننا تھا اس کو قتل کرتا، تو جو حکم وہ نسب کی وجہ سے وراثت میں تھا، اگر وصیت میں بھی وہی، کیونکہ بات وہی ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ اگر یہ وصیت اپنے وصی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وصیت بھی اس کو نہیں ملے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو دونوں میں یہ محروم ہو جانا حکم ہے کہ یہ وراثت سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے، وہ حدیث میں ہے کہ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اسی طرح ہے کسی کے منگنی کے پیغام پر پیغام نہ دے، علی خطبۃ اخی۔ یہ ہمیں اصل مل گیا کہ بیع پر بیع کی حرمت اور منگنی پر منگنی اس کی حرمت۔ تو اس میں علت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کے حق میں تصرف کرتا ہے جس سے بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے مسلمان میں۔ یہ کسی کی بیع پر بیع کرے گا، وہ کہتا ہے بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے میں آپ کو 500 روپے کی دے رہا ہوں، یہ
جا کے کان میں کہتا ہے چھوڑو اس کو، یہ تو تمہیں لوٹ رہا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں 450 کی دے دیتا ہوں۔ اب یہ ہے بے پر بے کرنا، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا پہلو لے لیں، خریدنے والا جو ہے وہ خرید رہا ہے، تو یہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے خرید لو، یہ تمہیں 500 کی چیز دے رہا ہے، میں یہی چیز تمہیں 450 کی دے دیتا ہوں۔ یہ ہے بے پر بے کرنا۔ اسی پر منگنی کا صورت یہ ہے کہ گھر والوں نے پیغام بھیجا، دونوں طرف سے رشتہ دیکھ لیا، ان کا رجحان معلوم ہو رہا ہے، اگر بے شک بظاہر انہوں نے لفظوں میں ہاں نہ نہیں کی، لیکن ہوتا ہے وہ انداز ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے وہ اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں، ذہن بن چکا ہے۔ اب یہ کہتا ہے چھوڑو اس کو، اس طرف نہ کرو رشتہ، میں تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں، میرا فلاں ہے، رشتہ اس طرف کر لو۔ اب یہ ہے منگنی پر منگنی، تو دونوں سے روکا ہے۔ تو اب یہاں بے کی بات کی ہے، لیکن ایک شخص کہے جی بے تو منع ہے، لیکن کرائے کے لیے بات کر رہا ہے ایک بندہ، مکان کرائے کی بات چل رہی ہے، تو دوسرا کہتا ہے میں تمہیں 2000 زیادہ دوں گا، ایسے اس کو نہ دو، مجھے دے دو یہ مکان۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ کہ جی بے منع ہے، کرایہ تو منع نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی منع ہوگا، کیونکہ اس میں بھی سبب وہی ہے جو پہلی چیز میں تھا، کہ یہ دوسرے کے حق میں تصرف کر رہا ہے، جس سے جو ہے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہوگی، تو لہذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ جیسے بے حرام ہے، ایسے کرائے پر بات چیت کرنا، دوسرا بات چیت کر رہا ہے تو اب یہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح جو چوتھی مثال ہے قرآن مجید میں ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بیع چھوڑ دو، اب خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ حکم ہے۔ تو یہ جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت جو ہے یہ اصل ہو گئی، جو کہ اس کا نام جو ہے وہ قرآن میں آ گیا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، یہ روک دیا، وذروا البیع، بیع چھوڑ دو۔ اب اس میں علت کیا، کیوں روکا ہے؟ تو ہمیں بات یہ ملے گی کہ اصل میں یہ اس کی یہ بیع جو ہے وہ نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو ایک بندہ کہے جی بیع سے روکا ہے، میری تو کرائے پر لینے دینے کی بات چیت چل رہی تھی، تو بیع سے روکا نا، کرایہ تو بیع نہیں ہے، وہ تو جائز ہے، یا میں تو گروی یہ چیز لے رہا ہوں، مکان ہے، میں بات چیت کر سکتا ہوں کیونکہ میں بیع نہیں کر رہا۔ تو نہیں، اس کا حکم بھی وہی ہوگا، کیونکہ سبب تو اس میں بھی وہی پایا جا رہا ہے، یہ چیز بھی اس کو نماز سے روکے گی جیسے وہ روکے گی۔ تو جو حکم حرمت کا اس کا تھا کہ آذان کے بعد جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، جمعے کی آذان کے بعد وہ منع ہے، تو وہی حکم جو ہے وہ اس کا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ فرع جس کا حکم معلوم نہیں ہے، اس کو حکم میں اصل کے ساتھ ملا دینا مشترک وصف کی بنا پر۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کہ قیاس کی حجیت، کیا یہ قیاس واقع ہی دلیل ہے؟ تو ہمیں کتاب و سنت سے اس کے حجت ہونے کے دلائل ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ اور عبرت جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس پہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، کہ کچھ چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو ان پر قیاس کرو۔ عبرت یہی ہوتی ہے نا، السعید من وعد لغیرہ، خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے۔ ایک بندہ وہ کنارے پہ کھڑا ہے، گر جاتا ہے تو دوسرا اس سے عبرت پکڑتا ہے، اگر میں کنارے پہ کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ قیاس کر رہا ہے نا وہ۔
تو یہی اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ان پہلے لوگوں کا انجام دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ اسی لیے یہ جتنے قصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے یہ کام کیے تو ان کے ساتھ یہ ہوا، تم بھی اپنے آپ کو اسی پر قیاس کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح وہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا تو کہا تھا ہم بھی کیسے فیصلہ کرو گے، یمن بھیجا تھا ان کو، کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن سے وہاں نہیں ملا تو سنت کو دیکھوں گا، اور اگر وہاں بھی مجھے حکم نہیں ملتا تو اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو جو ہے وہ صحیح بات کی سمجھ دی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ تیسری بات جو کہہ رہا نا میں اپنے عقل سے اجتہاد کروں گا، یہی تو قیاس ہے۔ اسی طرح ایک وہ عورت جو ہے جس نے کہا جی اللہ کے نبی میرا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، یا وہ کہا تھا کہ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اب آپ نے کہا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو ادا کرتی۔ اب دیکھیں یہی قیاس ہو رہا ہے نا کہ اس کو سمجھانے کے لیے اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتی؟ اس نے کہا جی کرتی۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، ادا کرو۔ تو یہ قیاس کیا نا اس پر۔ اسی طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں کسی نے بیوی کا بوسہ لے لیا تو کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا؟ تو کہنے لگے کیا خیال ہے اگر کلی کرے گا تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ کلی کا بھی وہ ذائقہ ایسا ہی ہوتا ہے جو زبان تک محدود رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس پر قیاس کیا ہے۔ اسی طرح وہ مشہور روایت کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا تھا کہ جی اللہ کے نبی میں گورے رنگ کا ہوں، بیوی بھی ایسی ہے، بیٹا جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے۔ تو وہ گویا کہ شک و شبہ کا اظہار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا کہ بھئی دیکھو تمہارے گھر میں اونٹ ہیں، جی اللہ کے نبی ہیں، کس رنگ کے ہیں؟ جی فلاں رنگ کے ہیں، ٹھیک ہے، سرخ رنگ کے۔ تو اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو خکستری رنگ کا ہو؟ جی اللہ کے نبی ایسا بھی ہے۔ تو میں وہ کہاں سے آ گیا جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے تو سارے بڑے اوپر تک جو ہے وہ ان کا رنگ ایسا نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میرا نہیں ہے، میرے بیوی کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی وہ کسی اس کے پیچھے کو رنگ ہوگی، اس کی نسل میں پیچھے کو ہوگا اس رنگ کا، تو وہاں اس رنگ کا اثر ہوگا، میں یہاں بھی اس رنگ کا اثر ہوگا، تیرے بڑوں میں بھی کوئی ایسا ہوگا۔ اب دیکھیں یہی قیاس ہو رہا ہے کہ جیسے ان جانوروں میں ہو سکتا ہے ایسے ہی تیری نسل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی خود اللہ کے نبی نے یہ قیاس کے ساتھ اس کو بات سمجھائی ہے۔ تو یہ تو ہوگی قیاس کی حجیت جو ہمیں قرآن مجید سے بھی اور احادیث رسول سے بھی بات سمجھاتی ہے کہ قیاس جو ہے یہ قیاس صحیح جو ہو وہ دلیل ہے۔ لیکن قیاس ہر شخص کا اپنا جو ہے کوئی اس میں منمانی اور مرضی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں نے فلاں پہ قیاس کیا اور ہر بندہ اس کے لیے دروازہ کھل جائے۔ ظاہری بات ہے اس کو منظم کیا گیا ہے، اس کے لیے شرائط ہیں۔ تو پیچھے ہم نے کہا تھا کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں اور چاروں کے متعلقہ کچھ شرائط ہیں۔ تو 4 ارکان ہم نے پڑھے تھے، اصل، فرع، علت مشترک اور حکم۔ اب اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے اصل، یعنی جس کا حکم شریعت میں موجود ہے، اس کو مقیس علیہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اصل جو ہے یہ کتاب و سنت سے یا اجماع سے ثابت ہو، یعنی اس کا حکم جو ہے نا اس اصل کا
وہ کتاب و سنت سے یا اجماع سے ثابت ہو. جیسے ہم نے پیچھے مثال دی ہے وہ شراب کی. شراب اصل ہے اور اس کا حکم ہمیں قرآن سے ملتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ حکم جو ہے نا اجتنبو، تو یہ اس کا حکم ہے اور ہمیں قرآن سے مل گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو. دوسری چیز ہے کہ وہ حکم عقلی ہو. وہ حکم عقلی ہو یعنی سمجھ میں آنے والا ہو. اس میں اس حکم کی علت جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکم کی علت اگر ایسی ہے جو سمجھ نہیں آتی حکم کیوں دیا، تو پھر قیاس ہو نہیں سکتا. کیونکہ علت سمجھ آئے گی تو قیاس کریں گے نا. ہم دیکھیں گے یہی علت اس میں پائی جا رہی ہے. اگر اس اصل کی علت ہی سمجھ نہیں آتی تو قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ جو رکعتوں کی تعداد ہے، زور کی 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ کوئی علت سمجھ آتی ہے اس کی؟ عصر کی 4 کیوں ہیں جی؟ مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ زانی جو ہے مرد و عورت اس کی سزا 100 کوڑے کیوں ہے؟ 120 کیوں نہیں؟ 80 کیوں نہیں؟ تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے کیوں ہے؟ کعبہ کے طواف میں 7 چکر کیوں ہیں؟ 12 کیوں نہیں؟ 15 کیوں نہیں؟ صفا مروہ کی سعی میں وہ اتنے چکر کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے جو احکام ہیں جن کی علت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو جب علت نہیں سمجھ آتی تو پھر قیاس بھی نہیں ہو سکتا. ان پر قیاس نہیں کر سکتے. پھر وہ ایسی اصل ہے جس کی علت سمجھ نہیں آتی کہ اس اصل پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ علت سمجھ آئے گی تو پھر قیاس کریں گے. اسی طرح تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ علت اس اصل کے ساتھ خاص نہ ہو. اگر وہ علت خاص ہے اس کے ساتھ، اس اصل کے ساتھ، تو پھر وہ علت جو ہے آگے کسی اور میں پائی نہیں جائے گی تو حکم نہیں آگے لگا سکتے، قیاس کر ہی نہیں سکتے. جیسے 4 بیویوں سے زائد ایک وقت میں نکاح میں رکھنا اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب اس پر قیاس نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی نوجوان آدمی ہو اس میں طاقت زیادہ ہو وہ 4 سے زیادہ کر سکتا ہے ایک وقت میں، کیونکہ اس کی علت کو طاقت تو نہیں ہے. وہ حکم خاص ہے، وہ اصل جو ہے رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اصل کا حکم جو ہے اس اصل کے ساتھ خاص نہ ہو. اس اصل کا حکم اس اصل کے ساتھ خاص نہ ہو. اگر اس کا حکم اصل کے ساتھ خاص ہے تو پھر کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. وہ خزیمہ ابن ثابت جو ہیں ان کی ایک کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر قرار دی گئی، وہ ان کے ساتھ خاص ہے. قرآن مجید میں ہے ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. وہ اگر کوئی عورتیں آپ پر ہبہ کر دیں اپنا آپ تو بغیر ولی کے رسول اللہ کے لیے جائز تھا کہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے خاص تھا، کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بیع العرایا جو ہے ایک مشہور یہ ضابطہ ہے. ویسے تو یہ ہے کہ جس بیع میں بھی غرر دھوکہ ہوگا وہ بیع جائز نہیں ہوگی، ضابطہ تو یہ ہے. لیکن بیع العرایا کو جس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات
محتاج لوگ، فقیر لوگ، ان کے پاس کچھ کھجوریں وغیرہ ہوتی، لوگ صدقہ دے جاتے، اکٹھی ہو جاتی، لیکن وہ تو ظاہر بات ہے خشک ہو جاتی، وہ کتنی دیر تازہ کھاتے؟ دل کرتا ہے تازہ کھائیں، کچھ چھوارے خشک نہیں کھائے جاتے۔ تو وہ کسی باغ والے سے جا کے کہتے کہ بھئی ہم سے یہ 5 من جو ہے کھجوریں لے لو، وہ ہمیں صدقے میں مل گئی، ہمارے پاس پڑی ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ جو درخت پر کھجورے ہیں نا، جتنی یہ پھل یہ میرا ہے، میں روز آ کے جتنی ضرورت ہے اتار کے کھا لیا کروں۔ اب ویسے تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ ایک طرف 5 من متعین ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں اس کے درخت کے اوپر، وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے، وہ اندازے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اصل اصول تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں غرر ہے، اس کو ناجائز ہونا چاہیے، لیکن شریعت نے اس کو مستثنا کر دیا ہے، وہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر وہ حکم اس اصل کے ساتھ خاص ہو، وہ ارایا کے ساتھ ہے خاص، تو پھر کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ علت ایسی ہو کہ فرع میں اس کا پایا جانا ممکن ہو، اس اصل کی جو اس کا حکم ہے اس کی علت ایسی ہو کہ اس کا فرع میں پایا جانا ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ شراب کی بات ہم نے کی، بار بار آ رہی ہے، اس میں نشہ ہے تو وہ وہی بھنگ میں پایا جا رہا ہے، افیون میں پایا جا رہا ہے، چرس میں پایا جا رہا ہے، لیکن وہ علت اگر ایسی ہے کہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی، جیسے نماز قصر ہے، اس کی علت کیا ہے؟ سفر۔ اب سفر علت ہے، مشقت نہیں ہے، تو سفر جو ہے وہ تو کسی اور میں نہیں پایا جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، بہت سخت محنت کرتا ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، نماز قصر کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ مسافر کے لیے تو کم مشقت ہوتی ہے، وہ تو سفر کر رہا ہے تو آج کل وہ اگر سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، اچھی گاڑی ہے، تو ممکن ہے گھر سے زیادہ آرام سے جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن شریعت نے جو علت جس چیز کو قرار دیا ہے وہ ہے سفر، وہ مشقت نہیں ہے، تو یہ سفر کی علت کسی اور چیز میں نہیں پائی جا رہی، تو لہذا ایسی صورت میں وہ اس پر قیاس۔ اصل میں جن کا پایا جانا ضروری ہے، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس اصل کا جو حکم ہے وہ نص سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ اصل کا جو حکم ہے نا، اصل کے حکم کی شروط ہیں یہ، تو دوسری چیز یہ ہے وہ حکم عقلی ہو، اور تیسری چیز اس حکم کی علت وہ فرع میں پایا جانا ممکن ہو اس کا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ حکم اس اصل کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو یہ اس حکم کے لیے 4 شرطیں آ گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے فرع، یعنی اصل اور فرع۔ تو فرع کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا حکم نص میں نہ ہو، اگر اس کا حکم خود نص میں موجود ہے تو پھر وہ فرع نہ ہوئی، وہ تو اصل ہوگی نا، پھر اس کو قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ قتل خطا جو ہے، اگر انسان سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا بیان ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، جس سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی دیت کیا ہے؟
وہ اس پر کفارہ کیا ہے؟ تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر ایک انسان جو ہے کفارہ اس پر وہ قسم اپنی توڑ لیتا ہے تو اس میں کہا فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا ہے جو خود کھاتے ہو، یا ان کا لباس ہے، او تحریر رقبہ، یا غلام کی آزادی ہے. اب یہاں مومنہ نہیں کہا تو ہم کہیں جی چونکہ وہاں مومنہ کا ذکر ہوا ہے یہاں بھی مومن کی شرط آئے گی. نہیں، جب اس کا حکم موجود ہے تو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اس کا حکم تو الگ بیان ہو گیا ہے، فتحریر الرقبہ، یہاں مومنہ نہیں کہا، وہاں مومنہ کہا ہے. تو اس لیے یہ اس کا حکم نص میں موجود نہ ہو، ایک شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ فرع میں بھی وہ علت موجود ہو. فرع میں وہی علت پائی جاتی ہو جو اصل میں پائی جا رہی ہے. کیونکہ وہ علت ہوگی تو ہم قیاس کریں گے نا، کیونکہ قیاس کی تعریف ہی یہ ہے لعلت مشترکۃ بینہما، مشترک علت کی بنا پر. اگر وہ علت ہی نہیں پائی جا رہی تو قیاس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دو شرطیں ہو گئیں علت میں، فرع میں. ایک یہ ہے کہ اس کا حکم نص میں موجود نہ ہو تبھی تو فرع کہلائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ فرع میں بھی وہ علت ویسی ہی پائی جائے جیسی اصل میں پائی جا رہی ہے. اگر وہ علت نہیں پائی جا رہی تو ہم کہتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے، قیاس بنتا ہی نہیں ہے. قیاس کیسے کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو قیاس بنتا ہی نہیں ہے. تو جیسے وہ مشہور ایک مثال ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حق مہر کی جو مقدار ہے نا وہ کم از کم وہ ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی حصہ ہونی چاہیے. پیچھے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا. کیوں جی، کیوں ہونی چاہیے؟ کہتے جی ہم قیاس کرتے ہیں اس کو قطع ید پر کہ چور کم از کم کتنی مقدار وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ ہے ربع دینار، دینار کا چوتھا حصہ. تو اسی پر ہم قیاس کرتے ہیں. شریعت میں اگرچہ کم از کم مقدار بیان نہیں ہوئی کتنی ہونی چاہیے، تو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں چونکہ اس میں بھی ایک عضو کٹتا ہے قطعیت، اور نکاح شادی میں بھی وہ پردہ بکارت ایک عضو کٹتا ہے. تو لہذا اس کی علت اس میں بھی جو ہے مناسبت موجود ہے تو اس پر قیاس کریں گے. تو اس کی بھی کم از کم مقدار جو ہے اتنی ہی ہونی چاہیے کہ ربع دینار، اس سے کم جو ہے وہ حق مہر نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ ہمارے ہاں یہ 32.5 روپے کا جو مفہوم چلا ہے وہ اسی لیے چلا. تو حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے، علت وہ ایک نہیں ہے. بقطع ید میں جو ہے وہاں کیا علت ہے؟ وہاں جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ایک مقصد ہے، وہ حفظ المال ہے.